صرها بذلك لما فيه من خلاف الشمولية والملاحدة في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. والجواب أن ذلك لفساد النظر فلا ينافي كون النظر الصحيح والعقل مفيد للعلم على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض. فإن زعموا أنه معاطٍ للفاسد بالفاسد قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا أو لا يفيد فلا يكون معارضة. عقل کے صاحب علم ہونے میں شمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف ہے. شمنیہ کا تعارف اس سے پہلے آ چکا ہے، ملاحدہ کا تعارف نہیں آیا ہے. ملاحدہ یہ ملحد کی جمع ہے اور یہ ایک باطل فرقہ ہے جس باطل فرقہ نے باطنی فتنہ چھوڑا ہے اور یہ اسلام کے حق میں فلاسفہ سے زیادہ خطرناک ہے. اسلام کو فلاسفہ نے جتنا نقصان پہنچایا اس سے زیادہ نقصان ملاحدہ نے پہنچایا. تو اسلام کے حق میں یہ ملاحدہ زیادہ خطرناک ہیں فلاسفہ کے مقابلے میں. ملاحدہ کا یہ ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس باطنی فرقہ کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص کے کچھ ظواہر ہیں اور کچھ بواطن ہیں، اور ان حقائق کی مثال گودا کی ہے اور مغز کی ہے، اور بواطن کی مثال گودا اور مغز کی ہے، اور ظواہر کی مثال چھلکا اور پوست کی ہے. گودا اور مغز کو چھلکا اور پوست کے ساتھ جو تعلق ہے وہی تعلق بواطن کو ظواہر کے ساتھ ہے. علماء کو، ہم جیسے لوگوں کو صرف ظواہر کا علم ہے، یعنی ہمارے پاس چھلکا ہے، پوست ہے، اور ان لوگوں کے پاس قرآن حدیث کے نصوص کے بواطن ہے، یعنی مغز ہے، ان کے پاس ہے، گودا ہے. اور ظاہر بات چھلکا اور گودا میں اہمیت تو گودا کی ہے نا، چھلکا کی اہمیت کیا ہے؟ گویا محققین حضرات ظواہر کو جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چھلکا اور پوست ہے، اور اہل بواطن فرقہ باطنیہ کے لوگ قرآن و حدیث کے نصوص کے بواطن کو، مغز کو جانتے ہیں، گودا کو جانتے ہیں. تو ان کے پاس گودا ہے اور ان کے مقابل میں ہم لوگوں کے پاس چھلکا ہے. گویا صحیح معنوں میں قرآن حدیث کے جو نصوص کا علم انہی کے پاس ہے، اور ان کے مقابلے میں جو اہل حق فرقہ ہے، اہل سنت، ان کے پاس نہیں ہے. اس طرح ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے پاس قرآن حدیث کے نصوص کا مغز ہے، گودا ہے، اور ان کے مقابلے میں محققین علماء کے پاس قرآن حدیث کا چھلکا ہے، ظاہر ہے. وہ ظاہر کا علم ان کے پاس، ان کے پاس باطن کا علم، اندر میں کیا ہے ان کا علم ہے. قرآن حدیث کے نصوص کے جو اسرار اور رموز ہیں، جو باطنی چیزیں، وہ ان کے پاس ہے. وہ اصل علم انہی کے پاس ہے، اور خلاف اصل علم ہم لوگوں کے پاس، ظاہری علم ہم لوگوں کے پاس ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. اسی لیے انہوں نے
شرعی اصطلاحات کی منمانی تشریح کی. شرعی اصطلاحات جیسے نماز کس کو کہتے ہیں، معاد کس کو کہا جاتا ہے، غسل کس کو کہا جاتا ہے، طہارت کس کو کہا جاتا ہے، علم کس کو کہا جاتا ہے، کعبہ کس کو کہا جاتا ہے، جنت کس کو کہا جاتا ہے، جہنم کس کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے، یہ سب شرعی اصطلاحات ہیں نا. ان اصطلاحات کی انہوں نے منمانی تشریح کی. چنانچہ انہوں نے کہا نبی کسی ذات کا نام نہیں ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نبی اس ہستی کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے متعین اور مقرر فرمایا ہو، اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا کلام اپنا وحی لے کر بھیجتے ہوں، وہ نبی کہلاتا ہے، رسول کہلاتا ہے. تو نبی کی تعریف یہی نا ہمارے یہاں. مگر ان کے یہاں وہ کیا کہتے ہیں، یہ فرقہ باطنی ملاحدہ کیا کہتے ہیں، نبی کسی ہستی اور کسی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ قوت قدسیہ کے فیضان کا نام نبی ہے. قوت قدسیہ کے فیضان کا نام نبی ہے. یہ نبی اس کسی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ جس پر قوت قدسیہ کا فیضان ہوتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے. یہ انہوں نے کہا جس پر قوت قدسیہ کا فیضان ہوتا ہے ان کو نبی کہا جاتا ہے. نبی کی وہ تعریف نہیں کرتے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا جبرائیل کسی ہستی کا نام نہیں ہے، اور ہم تو کہتے ہیں جبرائیل اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو نبی کے پاس رسول کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، اور وہ نظر نہیں آتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور جس کے 600 بازو ہیں، اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو پورے افق سما کو گھیر لے، چھا جائے افق سما پر. ہم یہ کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل کسی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ جبرائیل فیضان کا نام ہے. اس کا نام فیضان کا نام، بہاؤ کا نام. چاہے فیضان کسی بھی چیز کا ہو، علم کا فیضان، معرفت کا فیضان، فیضان کا نام جبرائیل ہے. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ زنا کی ہم تعریف کچھ اور کرتے ہیں. تو زنا کی تعریف ہم کرتے ہو، جانتے ہو، تو سب جانتا ہے زنا کی تعریف. وہ کہتا ہے زنا کا مطلب علم کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا جو قیامت کے دن عہد الست میں شریک نہیں رہا ہے. تو علم کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی منتقل کرنا جو اللہ تعالیٰ جب الستو بربکم کا عہد لے رہے تھے اس وقت میں شریک نہیں تھا. ایسے لوگوں کے پاس علم کے نطفہ کو منتقل کرنا زنا کہلاتا ہے. ہم لوگ زنا کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، وہ زنا کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. اللہ کا جو وعدہ الست لیا تھا دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں، تو جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے ان کو علم سکھانا یہ زنا کہلاتا ہے. غسل کا مطلب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، جنابت سے نہانا، پورے بدن میں پانی پہنچانا، اس طرح سے بال کی نوک کے اور کہیں سوکھا نہ رہ پائے. مگر غسل کا مطلب کیا دیتے ہیں، وہ غسل کا مطلب فرقہ باطنیہ سے برات ہے. کیا مطلب ہے، فرقہ باطنیہ سے برات. فرقہ باطنیہ کے علاوہ ہر چیز سے برات اور بیداری، اس کو غسل کہتے ہیں. جو فرقہ باطنیہ میں ہے وہ اسے نہا دھو لیا، جو فرقہ باطنیہ سے باہر ہے وہ گندا، اس کو نہانا چاہیے، نہا کے فرقہ باطنیہ سے آنا چاہیے. تو فرقہ باطنیہ سے برات یہی ان کے یہاں. ہاں، طہارت کا مطلب فرقہ باطنیہ سے برات ہے، اور غسل کا مطلب ان کے یہاں تجدید عہد ہے. غسل کا مطلب کیا ہے، تجدید عہد. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو الست بربکم کہنے کے بعد عہد لیا تھا تمام انسانوں نے، ہاں آپ کو ہم اپنا رب مانیں گے، اسی کی تجدید کو غسل کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ صلاۃ، ہم ارکان مخصوصہ کو کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صلاۃ امام وقت کو دعوت دینا صلاۃ کہلاتا ہے. وقت کا جو امام ہے
اس کو دعوت دینا بلانا صلات کہلاتا ہے۔ واہ واہ! ہمارے یہاں کعبہ ایک مقدس گھر کا نام ہے، مگر وہ کہتے ہیں کعبہ خود نبی کی ذات ہے، اور حضرت علی کسی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ کعبہ کے دروازے کا نام حضرت علی ہے۔ جنت اور جہنم، جنت نہ جنت موجود ہے نہ جہنم موجود ہے، دونوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جنت کا مطلب اللہ کا جمال ظاہر ہونا ہے، جہنم کا مطلب اللہ کا غصہ ظاہر ہونا ہے۔ تو اللہ کے غصہ ظاہر ہونے کو جہنم اور اللہ کے جمال ظاہر ہونے کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور طوفان نوح سے مراد علم کا طوفان ہے۔ کیا مراد ہے؟ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا ہے نا، اس سے مراد علم کا طوفان ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں جہنم کا مطلب نارے نمرود ہے، آگ نمرود نے جو آگ جلائی تھی اسی کو جہنم کہا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر کو جہنم ہے۔ اس طرح سے انہوں نے منمانی تشریح کی، شرعی اصطلاحات کی، یہ شرعی اصطلاحات کی منمانی تشریح ان کی گمراہی ہے۔ تو یہ ہے ملاحدہ، جس نے ایک باطنی فتنہ چھوڑا ہے، اور یہ اسلام کے حق میں فلاسفہ سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ شمنیہ اور ملاحدہ دونوں کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام نظریات کے حصول میں عقل کا غور و فکر کرنا، عقل کی نظر و فکر کرنا، عقل کے ذریعے مقدمات کو ترتیب دینا مفید علم و یقین نہیں ہے۔ علوم نظریہ کو حاصل کرنے میں اگر عقل کے ذریعے غور و فکر کیا جائے، نظر و فکر کیا جائے، عقل کے ذریعے مقدمات کو ترتیب دیا جائے، تو اس سے قطعی اور یقینی علم حاصل نہیں ہوگا۔ علوم نظریہ کا قطعی اور یقینی علم حاصل نہیں ہوگا۔ تو تمام نظریات کے حصول میں عقل مفید علم و یقین نہیں، سرد علم و یقین نہیں، انہیں عقل کا غور و فکر کرنا، نظر و فکر کرنا مفید علم و یقین نہیں، اس سے علم و یقین حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات شمنیہ اور ملاحدہ کہتے ہیں۔ اور بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ الہیاتی مسائل میں عقل کا غور و فکر کرنا، عقل کی نظر و فکر کرنا، عقل کا مقدمات کو ترتیب دینا مفید علم و یقین نہیں ہے، علم و یقین حاصل نہیں ہوگا اس سے۔ ان کی دلیل یہ ہے فلاسفہ کی کہ الہیات سے مراد الہیاتی مسائل ہیں، اور الہیاتی مسائل کہا جاتا ہے اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق جو مسائل اس کو الہیاتی مسائل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق مسائل انسانی دسترس سے باہر ہے، انسانی قابو سے باہر ہے، انسانی کنٹرول سے باہر ہے۔ اس لیے عقل کے ذریعے غور و فکر کر کے الہیاتی مسائل کا یقین ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ تو عقل کا غور و فکر کرنا الہیاتی مسائل میں علم و یقین کا فائدہ نہیں دے گا، زیادہ سے زیادہ ظن کا فائدہ دے گا، زیادہ سے زیادہ ظن کا فائدہ دے گا۔ یعنی الہیاتی مسائل میں عقل کے غور و فکر کرنے سے علم ظنی حاصل ہوگا، علم یقینی علم قطعی حاصل نہیں ہوگا، یہ انہوں نے کہا۔ تو الہیاتی مسائل میں عقل کا غور و فکر کرنا مفید علم و یقین نہیں ہے، یہ فلاسفہ نے کہا۔ اور شمنیہ ملاحدہ نے یہ کہا کہ تمام نظریات میں عقل کا غور و فکر کرنا مفید علم و یقین نہیں ہے، ان علوم نظریہ کا قطعی علم حاصل نہیں ہوگا، زیادہ زیادہ ظن حاصل ہوگا، علم قطعی حاصل نہیں ہوگا۔ تو تمام نظریات میں شمنیہ اور ملاحدہ کا اور الہیاتی مسائل میں بعض فلاسفہ کا عقل کے مفید علم و یقین ہونے کے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، اور ان کا اختلاف ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ تمام علوم نظریہ اور تمام الہیاتی مسائل میں عقل صاحب علم و یقین ہے، مفید علم و یقین ہے، اور عقل سے علم و یقین حاصل ہوگا عقل کو رفیع کرنے سے۔ شمنیہ اور ملاحدہ نے یہ جو کہا کہ علوم نظریہ میں عقل مفید علم و یقین نہیں ہے، تو شمنیہ کی دلیل کیا ہے؟ شمنیہ کی دلیل سمجھو۔ شمنیہ نے یہ کہا کہ عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں جو اعتقاد حاصل ہوتا ہے، عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والا اعتقاد
کا حق ہونا یا تو ضروری اور بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، یہی دو شقیں ہوں گی، یہی دو شقیں ہوں گی۔ تو عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم یا تو ضروری بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، یہ دو شقیں ہوں گی، اور دونوں شقیں باطل۔ اس لیے عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم باطل، وہ عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں کوئی اعتقاد حاصل نہیں ہوگا، کوئی یقین حاصل نہیں ہوگا۔ عقل مفید یقین نہیں ہوگی، عقل مفید سبیل یقین نہیں ہوگی، عقل کے غور و فکر سے علم و یقین حاصل نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم ضروری ہونے کی صورت میں کیسے باطل، نظری ہونے میں کیسے باطل، اس کو سمجھو۔ تو سمنیا نے یہ کہا کہ عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم اگر ضروری اور بدیہی ہے تو بدیہیات میں اور ضروریات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ضروریات اور بدیہیات میں اختلاف ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے۔ عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں ایک شخص کا مذہب یہ ہوا، پھر بعد میں اپنی عقل کے ذریعے نظر و فکر غور و فکر کرتا ہے، یہ مذہب اس کا زائل ہو جاتا ہے اور دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ تو دیکھو جی، اگر عقل کی نظر و فکر کے نتیجے حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم ضروری اور بدیہی ہوتا تو مذاہب بدلتے نہیں، نظریات بدلتے نہیں، افکار و خیال بدلتے نہیں، لیکن ایک شخص کا مذہب عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں یہ ہو جاتا ہے اور بعد میں نظر و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، عقل کے ذریعے مکمل کرتا ہے، دوسرا مذہب ہو جاتا ہے۔ بدل گیا نا؟ تو اگر عقل کی نظر و فکر کے حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم ضروری اور بدیہی ہوتا تو اعتقاد بدلتے نہیں، اعتقادات بدلتے نہیں، افکار و نظریات بدلتے نہیں، مذاہب بدلتے نہیں، مگر اعتقادات بھی بدلتے ہیں، افکار و نظریات بدلتے ہیں، مذاہب بھی بدلتے ہیں۔ ایک شخص کا اپنی عقل کی نظر و فکر کے میں یہ مذہب ہوا، ابھی وہ مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ عقل کی نظر و فکر سے اس کو یہ مذہب حاصل ہوا، پھر عقل کی نظر و فکر سے یہ مذہب حاصل ہوا، دونوں مذہب چھوڑ دیا۔ تو اگر عقل کی نظر و فکر کے حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم ضروری بدیہی ہوتا تو بدیہیات میں اتنا اختلاف نہیں ہوتا اور مذاہب میں تبدیلی اتنی نہیں ہوتی، بدلتے نہیں مگر خوب بدلتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عقل کی نظر و فکر کی حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم ضروری اور بدیہی نہیں ہوتا۔ تو جب ضروری بدیہی نہیں ہو تو نظری ہوگا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ عقل کی نظر و فکر کے حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا علم نظری ہے تو یہ بھی غلط۔ اگر نظری ہے تو یہ دوسری نظر کا محتاج ہوگا، یہ دوسری نظر و فکر کے ذریعے اعتقاد کے حق ہونے کے علم کو حاصل کرنا پڑے گا دوسری نظر، کیونکہ ہر نظری دوسری نظر کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ نظری بھی دوسری نظر کا محتاج ہوگا، پھر وہ نظری بھی دوسری نظر کا محتاج ہوگا، کیونکہ ہر نظر دوسری نظر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اگر عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کے علم نظری ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دوسری نظر کا محتاج ہوگا، اور دوسری نظر تیسری نظر کا محتاج ہوگا، اور تیسری نظر چوتھی نظر کا محتاج ہوگا۔ اس طرح دور لازم آئے گا، تسلسل لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل باطل ہے، یہ باطل لازم آئے گا۔ یہ باطل کیوں لازم آیا؟ عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کے علم کو نظری ماننے سے، اور جس سے کوئی باطل لازم ہوئی باطل، تو عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کے نظری ہونا یہ بھی باطل، تو ضروری ہونا بھی باطل، نظری ہونا باطل۔ تو پتہ چلا کہ عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اعتقاد کے حق ہونے کا جو علم ہے وہ علم کا ضروری ہونا بھی باطل، نظری ہونا باطل۔ جب دونوں شیخیں باطل تو عقل کی نظر و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والا جو اعتقاد ہے اس کے حق ہونے کا علم باطل، کوئی علم نہیں ہوگا، کوئی یقین نہیں ہوگا۔ عقل کی نظر و فکر کرنے کے نتیجے میں کوئی اعتقاد، کوئی یقین حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ پتہ چلا، اس لیے معلوم ہوا کہ عقل کا غور و فکر کرنا، مقدمات کو ترک دینا مفید علم و یقین نہیں ہے، سبیل علم و یقین نہیں ہے۔ یہ سمنیا نے کہا۔ ملاحدہ نے یہ کہا کہ علوم نظریہ میں عقل کا غور و فکر مفید علم و یقین نہیں ہے، اس لیے یہ یقین نہیں ہے کہ عقلاء کا اعتقادی مسائل میں زبردست اختلاف ہے۔ اعتقادی مسائل میں
اور نظری مسائل میں عقلاء کا زبردست اختلاف ہے. اتنا اختلاف ہوتے ہوئے علوم نظریہ میں عقل کا غور و فکر کرنا بھلا مفید یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ عقلاء کا زبردست اختلاف ہے. اس میں اعتقادی مسائل میں اور نظری مسائل میں بہت زیادہ اختلاف عقلاء کا ہے اور زبردست اختلاف ہے. اتنا اختلاف کے ہوتے ہوئے بھلا عقل کیسے صاحب علم ہوگا اور عقل کیسے غور و فکر جو صحیح تک پہنچے گا؟ تو عقلاء کا جب زبردست اختلاف علوم نظریہ میں اعتقادی مسائل میں تو پتہ چلا کہ عقل کا غور و فکر مفید یقین سبیل یقین نہیں ہے. اگر ہوتا تو عقلاء کا اتنا اختلاف نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کا غور و فکر مفید یقین نہیں ہے. یہ ملاحدہ نے کہا. تو ملاحدہ کی دلیل یہ ہے اور فلاسفہ کی دلیل وہ ہے جو بتایا ہم نے کہ الہیاتی مسائل سے مراد اللہ کی ذات و صفات سے متعلق مسائل ہے اور یہ انسانی دسترس سے باہر ہے. اس لیے ان مسائل میں عقل مفید یقین نہیں ہوگا. عقل سبیل یقین ہوگا. عقل علم یقین نہیں فائدہ دے رہا. یہ انہوں نے کہا. تو بھلا سمنیہ ہو یا ملاحدہ ہو یا فلاسفہ ہو، ان سب نے مل کر یہ کہا کہ عقل سبیل علم و یقین نہیں ہے، عقل مفید علم و یقین نہیں ہے. اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کا ملاحدہ کا سمنیہ کا نظریات کا یہ کام ہے کہ عقلاء کا الہیاتی مسائل میں یا نظریاتی مسائل میں اختلاف بہت زیادہ ہے اور رائیں ان کی متضاد ہیں. یہ اختلاف کا بہت زیادہ ہونا، زبردست اختلاف ہونا اور رائوں کا متضاد ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کا غور و فکر کرنا مفید علم و یقین نہیں ہے، صحیح علم و یقین نہیں ہے. عقل کے غور و فکر سے علم و یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے سمنیہ ملاحدہ کا، الہیات اور فلاسفہ کا، کہ دیکھو عقل کے غور و فکر کرنے سے، عقل کے غور و فکر کرنے سے جب اختلاف پایا گیا اور صحیح علم تک نہیں پہنچ پائے، صحیح اعتقاد تک نہیں پہنچ پائے، تو عقلاء کا باہم زبردست اختلاف ہونا اور رائوں کا متضاد ہونا یہ عقل کی نظر و فکر کے غلط اور فاسد ہونے کی وجہ سے اور فساد نظر کی وجہ سے اختلاف ہونا عقل کے صحیح نظر و فکر کے مفید علم و یقین ہونے کے منافی نہیں ہے. اگر عقلاء کا زبردست اختلاف ہے علوم نظریہ میں یہ الہیاتی مسائل میں، تو یہ عقلاء کا زبردست اختلاف عقل کی نظر و فکر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے. تو چونکہ فاسد نظر و فکر ہوئی اس لیے اختلاف ہوا، اس لیے علم و یقین حاصل نہیں ہوا. لیکن اگر صحیح نظر و فکر ہو، صحیح غور و فکر ہو، مقدمات کو صحیح ڈھنگ سے ترتیب دیا جائے تو بے شک عقل کا غور و فکر کرنا علم و یقین کا فائدہ دے گا، علم و یقین کا سبب ہوگا اور مفید و یقین سب علم و یقین ہوگا. تو فساد نظر کی وجہ سے مفید علم و یقین نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ صحیح نظر و فکر بھی ہو تو مفید علم و یقین نہ ہو. اس بات کو مستلزم نہیں ہے. صحیح نظر و فکر کیا جائے عقل کے ذریعے تو بے شک مفید علم و یقین ہوگا. وہ تو چونکہ نظر فاسد ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، اس سے مفید علم و یقین نہیں ہوتا. تو عقلاء کا باہم زبردست اختلاف ہونا نظریاتی مسائل میں، اعتقاداتی مسائل میں، الہیاتی مسائل میں وہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے نظر و فکر کی وہ نظر و فکر ان کی غلط اور فاسد تھی. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ عقل کے ذریعے اگر صحیح نظر و فکر کیا جائے تو وہ علم و یقین کا فائدہ نہ دے. اس سے لازم نہیں ہے، فائدہ دے گا، فائدہ دے گا. یہ جواب دیا ہے. اگر عقل کے صاحب علم ہونے میں سمنیہ اور ملاحدہ کا تمام نظریات میں اختلاف ہے اور بعض فلاسفہ کا الہیاتی مسائل میں اختلاف ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ کہ اختلاف کے بہت زیادہ ہونے کی بنا پر اور رائوں کے متضاد ہونے کی بنا پر. تو اختلاف کے بہت زیادہ ہونے اور رائوں کے متضاد ہونے کی بنا پر الہیاتی مسائل میں بعض فلاسفہ کا، تمام نظریاتی مسائل میں سمنیہ اور ملاحدہ کا اختلاف پایا جاتا ہے عقل کے مفید یقین ہونے میں. اور جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف ہونا نظر و فکر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے. بس عقل کا صحیح ڈھنگ سے نظر و فکر کرنا علم و یقین کے مفید ہونے کے منافی نہیں ہوگا بلکہ علم و یقین کا فائدہ دے گا.
الا انما ذکرتم استدلال بنظر العقل ففی اثبات ما نفیتم فیتناقض. ایک الزامی جواب سمنیہ ملاحدہ اور فلاسفہ کو دے رہے. الزامی جواب یہ ہے کہ تم لوگوں نے عقل کے نظر و فکر کے مفید علم و یقین ہونے کا جو انکار کیا، یہ انکار اور نفی جو کی انکار کیا، اس کو تم نے عقل کی نظر و فکر سے ہی ثابت کیا ہے، مقدمات کو ترتیب دینے ہی سے ثابت کیا ہے. تم نے یہ کہا لو کان نظر العقل و فکرہ مفیدا للعلم لما کان فیہ اختلاف العقلاء. اگر عقل کا غور و فکر کرنا مفید علم و یقین ہوتا تو اس میں عقلاء کا اتنا زیادہ اختلاف نہ ہوتا. یہ والصغریٰ لیکن اختلاف العقلاء فیہ کثیر، لیکن عقلاء کا اختلاف بہت زیادہ ہے اس میں. عقل کی نظر و فکر کے مفید یقین ہونے میں عقلاء کا اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ والکبریٰ، والصغریٰ یہ کبریٰ. صغریٰ کیا ہو؟ لو کان نظر عقل و فکر ہو مفید للعلم لما یقع فی اختلاف العقلاء. اگر عقل کا غور و فکر کرنے مفید یقین ہوتا تو اس میں عقلاء کا اتنا زیادہ اختلاف نہ ہوتا. لیکن فی اختلاف العقلاء کثیر، لیکن اس میں علماء عقلاء کا اختلاف بہت زیادہ ہے. یہ دوسرا قضیہ ہوا. یہ بات کبریٰ، پہلا ہوا صغریٰ. صغریٰ مقدم تالیس میں بنا ہے اور کبریٰ قضیہ حملیہ ہے. تو اب بتا ان دونوں قضیوں کو ملاؤ، مقدموں کو ترتیب دو، ملا کر اب پڑھو. اب پڑھ کر دو کیا نکلتا ہے. اگر عقل کا غور و فکر مفید یقین ہوتا اس میں عقلاء کا بہت زیادہ اختلاف نہ ہوتا، لیکن عقلاء کا بہت زیادہ اختلاف ہے. پتہ چلا کہ عقل کا غور و فکر مفید یقین نہیں ہے. کیا نکلا؟ عقل کا غور و فکر مفید یقین نہیں ہے، عقل کا غور و فکر سبیل یقین نہیں ہے. تو اے شمنیہ اور ملاحدہ اور اے فلاسفہ، تم نے عقل کے سبیل یقین ہونے کا انکار کرنے، مفید یقین ہونے کا انکار کرنے کی جو دلیل دی، وہ دلیل تو تم نے عقل کے غور و فکر کرنے سے استدلال پیش کیا ہے. عقل کے غور و فکر کرنے سے تو دلیل پیش کیا ہے. کیا کہا؟ اگر عقل کا غور و فکر کرنا مفید یقین ہوتا اس میں عقلاء کا اختلاف نہ ہوتا صغریٰ، لیکن اس میں عقلاء کا اختلاف بہت زیادہ ہے. پتہ چلا کہ عقل کا غور و فکر مفید یقین نہیں ہے. تو عقل کا غور و فکر مفید یقین نہ ہونے کو جو تم نے ثابت کیا وہ مقدمہ کو ترتیب دینے سے ثابت کیا، صغریٰ کبریٰ کو ترتیب دینے سے ثابت کیا. تو صغریٰ کبریٰ کو ترتیب دینے سے، مقدمہ کو ترتیب دینے سے تم نے ثابت کیا. اور صغریٰ کبریٰ کو ترتیب دینا، مقدمہ کو ترتیب، یہی تو عقل کا غور و فکر کہلاتا ہے. یہی تو نظر عقل فکر عقل کہلاتا ہے. یہی تو عقل کا غور و فکر کرنا کہلاتا ہے. تب پتہ چلا کہ عقل کے غور و فکر کرنا سے اس نتیجے کا علم ہوا، اور جس سے کسی چیز کا علم ہو وہ سبب علم ہوتا ہے. پتہ چلا کہ عقل کا غور و فکر میں سبب علم ہے، عقل کا غور و فکر کرنا مفید علم یقین ہے. تو تم نے عقل کے سبب علم ہونے کا انکار کیا، لیکن تمہارے عقل کے سبب علم ہونے کے انکار کرنے کو جو تم نے دلیل پیش کی ہے، اس دلیل سے عقل کے غور و فکر کرنا مفید یقین ہونے کا ثبوت ہو گیا. تو تم خود اپنے جال میں خود پھنس گئے، اپنے جال میں خود پھنس گئے. جو تم نے جال پھیلایا تھا اس جال تم خود پھنس گئے. تم نے جس چیز کا انکار کیا تمہارے اس استدلال میں اسی چیز کا اثبات پایا جا رہا ہے. اس سے تمہارے دعویٰ اور تمہارے دلیل دونوں میں تناقض پایا گیا، تعارض پایا گیا. جب تعارض پایا گیا کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے. تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ عقل کا غور و فکر مفید یقین نہیں ہے، تمہارا باطل ہے، بلکہ عقل کا غور و فکر مفید یقین ہے. تو عقل سبیل یقین ہے. دیکھو الا انما ذکرتم، علاوہ عظیم جو بات تم نے ذکر، جو دلیل تم نے ذکر کی ہے. کون دلیل؟ لو کان نظر العقل و فکر ہو مفید للعلم لما یقع فی اختلاف العقلاء ولکن فی اختلاف العقلاء کثیر. پتہ کیا چلا کہ عقل غور و فکر مفید یقین نہیں ہے. فنظر العقل و فکر لیس بمفید. علاوہ عظیم جو استدلال تم نے ذکر کیا وہ تو عقل کے غور و فکر کرنے سے استدلال ہے. بس تم نے اس چیز کو اس بات کیا جس کا تم نے انکار کیا، اس سے تمہارے دعویٰ اور دلیل میں تناقض و تعارض پایا گیا، تمہارے دعویٰ دلیل میں تضاد پایا گیا. تو اب تک یہ گفتگو ہوئی کہ شمنیہ اور ملاحدہ تمام نظریات میں عقل کے سبب علم ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور بعض فلاسفہ
الہیاتی مسائل میں سب علم ہونے کا انکار کرتے ہیں عقل کے، اور دونوں کی انکار کرنے کی علت اختلاف کا بہت زیادہ ہونا ہے اور رائوں کا متضاد ہونا ہے۔ باقی فَإِن زعموا سے کل پڑھائیں۔